الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب یزید اور اس کی شرارتیں، خباثتیں، اس پر روشنی ڈالی جائیں۔ اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے دو اہم موضوعات پر گفتگو رہی، اور یہ ایسے اہم موضوعات تھے کہ اچھے لوگ اس میں جو ہے نا دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایک حدیث قرطاس اور ایک باغ فدق کا معاملہ۔ باغ فدق کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے کے تعلق سے لوگ گفتگو کرتے، اور کرنے کے بعد اچھے لوگ دھوکہ کھائے بیٹھے یہاں پر، جو اپنے ماننے والوں میں بڑے اثر رسوخ کے مانے جاتے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ آتا ہے حدیث قرطاس، کہ اس سے نتیجہ ہی غلط نکالا جاتا ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا ارادہ فرمایا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر حدیث کی ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح اور تفسیر ہوا کرتی ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا ارادہ فرمایا تھا کہ اظہار فرما دے۔ بہرکیف جو بھی معاملہ رہا، آج بہت اہم موضوع ہے، وہ ہے یزید کے تعلق سے۔ یزید جس کو دیکھو غیر مقلد کھڑا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ کوئی امیر المومنین بول دیتا ہے، اس کو کوئی خلیفۃ المسلمین بول دیتا ہے اس کو۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ یزید کو امیر المومنین بولنا کیسا؟ اگر کوئی یزید کو امیر المومنین بول دے تو آئیے خلافت راشدہ میں جن کی خلافت کا شمار ہوتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ تاریخ الخلفاء صفحہ 167 کے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک روایت نقل فرمائی، جس کے راوی نوفل ابن ابو الفرات ہیں۔ یہ کہتے ہیں کنتو عند عمر بن عبدالعزیز، فرماتے ہیں کہ میں عمر ابن عبدالعزیز کے پاس تھا، فذکر رجل یزید، تو ایک آدمی نے یزید کا تذکرہ کیا، ایک آدمی نے یزید کے تعلق سے چرچا چھیڑ دیا، تو کہا امیر المومنین یزید بن معاویہ، تو امیر المومنین کے لقب سے یزید کو یاد کیا۔ جب یزید کو امیر المومنین کہا، تب ایسی صورت میں اس وقت کے گورنر مدینہ، والی مدینہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی خلافت کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کی خلافت خلافت راشدہ میں سے ہے، ان کا نہج اور طریقہ حکومت ایسا ہے کہ جیسا طریقہ حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، آپ نے حکم دیا، اس نے یزید کو امیر المومنین کہا ہے، فامر به فضرب 20 صوتا، آپ نے حکم دیا یزید کو یہ امیر المومنین کہہ رہا ہے، لہٰذا اس کے اوپر جو 20 کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ آپ کے سامنے اس کو 20 کوڑے لگائے گئے۔ آج جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کو جو ہے امیر المسلمین کہتے ہیں، یزید کو خلیفہ تصور کرتے ہیں، اگر یہ لوگ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوتے تو سب کو 20 کوڑے لگائے جاتے، اور سب کے بارے میں واضح ہو جاتا کہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں یزید کو امیر المومنین کہنا، خلیفہ کہنا پسندیدہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ساری شرارتوں کا، خباثتوں کا ارتکاب یزید کیا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی بات نہ مان کر کے ان کو 20 کوڑے لگائے جائیں، یہی اسلامی قانون کا طریقہ نکلتا ہے۔ بہرحال، اور اس کے علاوہ یزید نے بہت ساری شرارتیں کی ہیں، وہ یزید کو جنتی بتانے کے لیے کھینچ تان کے حدیث قدس دنیا لے کے جاتے ہیں۔
ابھی اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے حدیث قسطنطنیہ کہ ان کا ابا یزید اس میں تھا کہ نہیں تھا۔ آؤ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے غضب کے راوی حدیث ہیں، وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ مجھے لونڈوں کی حکومت سے بچا لے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 60 ہجری میں جب یزید تخت پر بیٹھا تو آپ اس سے 1 سال پہلے یعنی سن 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ فرما گئے، اور یہ سن 59 ہجری میں کئی لوگ پردہ فرما گئے۔ ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگ رہے تھے۔ وہ ابو ہریرہ کی بخاری شریف کی حدیث سے پاک کہ حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کا علم حاصل کیا، ایک علم جو میں نے لوگوں کو بتا دیا، دوسرا علم یہ ہے کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو میری گردن پہ تلوار چل جائے۔ تو ہم کہیں گے ابو ہریرہ آپ کی دعا نے تو اظہار کر دیا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں اللہ لونڈوں کی حکومت سے بچا لے، کیونکہ ابو ہریرہ کو معلوم ہے کہ دوسرا علم جو ہوگا وہ خلافت کے تعلق سے اور بادشاہت کے تعلق سے ہوگا۔ سن 60 ہجری میں یزید جیسا نا ہنجار نا خلاف آدمی جو ہے تخت نشین ہوگا، اس لیے آپ دعا کریں اللہ لونڈوں کی حکومت سے بچا لے۔ گویا کہ حضرت ابو ہریرہ جانتے ہیں آئے گا برائیوں کا ارتکاب کرے گا، اس لیے اس کی حکومت سے بچنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یزید کی خباثتیں آقا علیہ السلام نے اس کی بہت پہلے نشاندہی فرما دی ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو زبانی جمع خرچ ہوگا، کوئی روایت چاہیے، کوئی حدیث چاہیے، تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت زبانی جمع خرچ نہیں کے پیش کرتے، جو پیش کرتے ہیں اس پر کوئی نہ کوئی حدیث ضرور رکھتے ہیں، تبھی جا کر کے بولتے ہیں۔ آؤ ذرا حدیث دیکھو، یہ حدیث پاک تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جو 10ویں صدی ہجری کے زبردست مجدد جن کو کہا جاتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ تاریخ الخلفاء صفحہ 146 فرماتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام کو میں نے کہتے ہوئے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ اول من امتی یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا میری امت کا پہلا آدمی جو میرے طریقے کو بدلے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے نشاندہی فرما دی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور سے 2 طرح کا علم حاصل کیا، ایک علم جس کو ظاہر کر دیا، دوسرا وہ ظاہر کرتا تلوار، دوسرا علم یہی تھا کہ یہ لونڈوں کی حکومت آنے والی تھی جو آقا علیہ السلام کی سنتوں کو بدلنے والے۔ اب آپ کہیں گے حضور کی سنتوں کو کیسے بدل دیا، حضور کے طریقے کو کیسے بدل دیا؟ آقا علیہ السلام کا طریقہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بدل دے گا میری سنت، تو کون سی سنت کو بدلا؟ تو انشاءاللہ اس پر نشان ڈالیں گے کہ آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جب پاس حسین اعظم آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو چومتے کبھی خوشبو لیتے، سبحان اللہ، خوشبو لیتے اور ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں، سبحان اللہ، جنتی پھول ہیں۔ لیکن یزید چھڑی چلا رہا ہے، چھڑی چلا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جن کو سجدے میں، جن کے واسطے سجدے کو لمبا کر دیا اپنی پشت پر لے کر، یزید ان کے واسطے چھڑی چلا رہا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سنت کو بدلنا نہیں تو کس کی سنت کو بدلنا ہے؟ یزید جس مدینہ طیبہ کے اندر آقا نے دعا کی اللہ تیرے خلیل ابراہیم نے مکے کے حرم ہونے کے لیے دعا کی، تو نے قبول فرما لی، مولا تیرا حبیب چاہتا ہے کہ مدینے کو حرم بنا دے، اللہ تعالیٰ نے مدینے کو حرم بنا دیا، یزید نے مدینے پر بھی حملہ کروایا۔ تو آقا علیہ السلام نے جس کو حرم بنایا وہ حضور کی سنت کے خلاف چلا گیا۔ تو بہت سارے روایتیں ہیں جس سے کلیئر ہوتی ہے بات کہ یزید شرارتیں کرتا تھا۔ اب آؤ ذرا دیکھیں یزید کے بارے میں مشہور یہ ہو چکا تھا، یاد رکھیں سب پر حوالے موجود ہیں۔ یہ جو میں حوالہ پیش کر رہا ہوں البدایہ والنہایہ، غیر مقلد لوگ تو یہ حوالہ مان ہی لے، کیونکہ ابن کثیر کا حوالہ ہے، ابن کثیر ان کے امام ہیں۔ او غیر مقلد ہو، بڑا یزید تم کو لگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، اچھا ایک بات بتائیں، یہ لوگ ہم سے پوچھیں گے امام حسین صحابی ہے کہ نہیں؟ کہا امام حسین صحابی ہیں، ہم کہیں گے یزید صحابی ہے کہ نہیں؟ تو کہیں گے یزید صحابی نہیں ہے۔ ابے جب صحابی نے تو معاملہ کلیئر ہو گیا نا، کہ جب صحابی اور غیر صحابی کا معاملہ آ جائے تو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء مرسلین کے بعد جن کا مقام و منصب رکھا ہے وہ صحابی رسول کا مقام و منصب ہے۔ تو حضرت امام حسین نواسۂ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی بھی تو ہیں، صحابی بھی تو ہیں۔ اگر تو باغی کہتا ہے امام حسین کو تو تجھے صحابی کو باغی کہنا پڑے گا، وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ صحابی جن کے بارے مصطفیٰ کہیں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक तो आओ अलबिदाया व निहाया 9वां हिस्सा सफ़ा 245 के अंदर इब्न कसीर क्या लिखते हैं दिमश्की, कहते वकाना सबब वक़ातिल हर्रा। पहले वाक़या हर्रा क्या है ये समझे। पहले वाक़या हर्रा हुआ ये था कि यजीद ने जो है एक लश्कर को भेजा था मदीने पे हमला करने के लिए। क्यों भेजा था अभी बताया जाएगा। तो लश्कर मदीना तैयबा आया और आने के बाद यहाँ 3 दिनों तक पामाली करता रहा। मस्जिद नबवी में घोड़े दौड़ाए गए, मस्जिद नबवी में अजान रोकी गई, मस्जिद नबवी में नमाज भी नहीं हुई। इसी की रिवायत तो मिशकात के अंदर है। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब जो ताबई हैं वो बयान फरमाते हैं कि जब मस्जिद नबवी में वाक़या हर्रा पेश आया तो 3 दिनों तक मस्जिद नबवी में न अजान हुई न इकामत। अब इन गैर मुक़ल्लिदों से ये वक्त के यजीदियों से पूछो कि तुम्हारे यहाँ अगर किसी मस्जिद में 2 मिनट 3 मिनट अजान भी लेट हो जाए तो तुम लोग हंगामा करते हो, बड़े फितने फैलाते हो कि नमाज से रोक रहा है, अजान से रोक रहा है। यजीद के बारे में नजर नहीं आया कि अजान से रोका, नमाज से रोका? और क्यों रोका, हमला क्यों करवाया? 3 दिनों तक ना अजान हुई ना इकामत, मस्जिद नबी वीरान। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं मैं दीवाना आका अलैहिस्सलाम के मज़ार अतहर से लगा था। फरमाते वलम अज़ल बेक़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनके लश्करी आते, मिशकात के हदीस, जब आते तो कहते अरे बावला है, दीवाना है, छोड़ दो। एक नुक्ता बताना चाहता हूँ, हमेशा आका अलैहिस्सलाम के चाहने वाले को दीवाना कहा गया है, लेकिन सुनो प्यारे, दीवाने को तहकीर की नजरों से दीवाना मत कहो। अरे दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। ये आका अलैहिस्सलाम के दीवाने थे। तो आका अलैहिस्सलाम के रोज़े से लगे लोग बोलते कि बावले हैं, दीवाने हैं, छोड़ दो। लेकिन हज़रत सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं जब भी नमाज का वक्त होता तो हमको इस बात से पता चल जाता कि आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से अजान और इकामत की सदाएं आती थी। तो यजीद ने तो मस्जिद नबी को वीरान किया, ऐसे मौके पर भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मस्जिद को आबाद फरमाया। तो यहाँ पर देखो यजीद के लश्कर का ताल्लुक, यजीद का लश्कर जिससे मुखालफत कर रहा है, जिनसे टकरा रहा है, बज़ाहिर तो सहाबा है, ताबाइन है, लेकिन हकीकत में मुस्तफ़ा करीम से टकरा रहा है कि उसने अजान को रोका, नमाज को रोका और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान कहकर अपनी मस्जिद को आबाद फरमा दिया है। तो ये यजीद तुम्हारा अब्बा ये करके बैठा है। देखो अलबिदाया वन निहाया 9वां हिस्सा सफ़ा 245 तो वाक़या हर्रा। और एक चीज़ और बता दें, अजान को भी रोका, नमाज को भी रोका। इसके अलावा जानते हैं जो गवर्नर था सिपह सालार जो आया था साथ में, वही अलबिदाया वन निहाया 11वें हिस्से के अंदर है। कहते हैं कि इसने जो है मदीने की ख़वातीन को लश्करियों के वास्ते हलाल कर दिया था कि जो मदीने की ख़वातीन इन लश्करियों के लिए हलाल हैं। खुद इब्न कसीर कहते हैं कि मदीने में अहले मदीना में से 1000 ख़वातीन ने बग़ैर शादी के वाक़या हर्रा के बाद बच्चे जने थे। सोचो तुम्हारा बाप यजीद उनकी इज्जत और इस्मत से खेल रहा है, बदकारी का एहतमाम करवा रहा है, बुराइयों के अड्डे खोल रहा है, बड़े फाहिशा खाने, चिपला खाने पे गुफ्तगू होती है। तुम्हारा बाप यजीद तो यही करवा रहा था, ज़िना बदकारियां करवा रहा था। बगैर शादी के 1000 ख़वातीन ने वाक़या हर्रा के बाद बच्चे जने थे। ये पामाल किया था मदीने की हुर्मत को यजीद के लश्कर ने। यही नहीं और आगे बढ़ेंगे, मालूम है वही अलबिदाया वन निहाया 9वां हिस्सा सफ़ा 245 के अंदर है कि इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कहते हैं कि जब वाक़या हर्रा पेश आया, मदीने पे हमला हुआ, तो हमले के मौके पर 700 वो सहाबा जो हाफिज़े कुरान थे उनको शहीद किया गया। 700 हाफिज़े कुरान उनको शहीद किया गया। फरमाते हैं कि इसमें 700 मुतलकन हाफिज़ कुरान। आगे कहते हैं इनमें 3 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रहे, उनको भी शहीद कर दिया गया। अंदाज़ा लगाओ, मस्जिद को वीरान किया गया, अजान और इकामत से रोका गया, नमाज से रोका गया, और आगे बढ़ो औरतों को जो है लश्करियों के वास्ते हलाल ठहराया गया। यही नहीं, 700 जो हाफिज़ कुरान थे उनको शहीद किया गया। उनमें 3 सहाबाए किराम थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। और आगे बढ़ो, ये वाक़या क्यों पेश आया था? आओ इब्न कसीर से पूछते हैं। चुनाचे
ابن کثیر جو غیر مقلدوں کے امام ہیں، غیر مقلد اپنا امام دل سے مانتے ہیں، البدایہ والنہایہ صفحہ 9واں حصہ صفحہ 245 کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں وکانا سبب وقعت الحرہ، واقعہ حرہ کا سبب کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ وفد من اہل المدینہ قدموا علی یزید ابن معاویہ بدمشق، کہتے ہیں مدینہ طیبہ کا ایک وفد گروہ یزید ابن معاویہ کے پاس دمشق میں گیا، لیکن یزید کی شرارتوں کی وجہ سے صحابی رسول امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی۔ اب ہمارے یہاں ایک ماحول چل پڑا ہے، بولے جو گستاخ ہوتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے۔ ارے پیارے، گستاخ ہوتا ہے حرامی ہوتا ہے؟ ذرا سوچو، ابو لہب نے حضور کی شان میں گستاخی کی، ابو لہب نے کہا تمہارے ہاتھ تباہ ہو جائے، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا کہ ہم تمہیں رسول مانے؟ تو ابو لہب کون تھا؟ وہ تو حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا نا۔ تو کیا حضرت عبد المطلب ان کی بیوی گڑبڑ؟ ارے جملہ بولنے سے پہلے 10 بار سوچو۔ یہاں پر 3 آپشن ایک روایت کے اندر دیے گئے، 3 آپشن۔ پہلا یہ کہ جو گستاخی کرے گا یا تو وہ منافق ہوگا، جو گستاخی کرے گا یا تو زنا سے پیدا ہوگا، جو گستاخی کرے گا یا تو وہ حیض کی حالت میں اس کا نطفہ ٹھہرا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی جو گستاخ ہو اس کا حرامی ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حیض کی حالت میں اس کا نطفہ ٹھہرا ہو سکتا ہے کہ وہ منافق ہو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہر گستاخ حرامی ہے قابل غور بات ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، منافق ہو سکتا ہے، حیض کی حالت میں اس کا نطفہ ٹھہرا ہو۔ یہ 3 آپشن حدیث کے اندر آئے ہیں۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یزید نے واقعہ حملہ کروایا، تو حملے کے موقع پر جو ہے 700 حافظ قرآن شہید کیے گئے، ان میں 3 صحابی تھے۔ تو اس کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک وفد، ایک گروہ یزید ابن معاویہ کے پاس دمشق گیا۔ جب دمشق کے گروہ پہنچا فاکرمہم، تو یزید نے ان کی تعظیم کی، توقیر کی اور اچھے سے ٹھہرایا، انہیں انعام دیا۔ اور اس وقت کے جو امیر تھے وہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے تھے۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ وہ صحابی رسول جن کی شادی ہوئی اور شب زفاف میں اپنی بیوی سے ملاقات کی اور سویرے ہی اعلان جہاد ہو گیا، تو وہ صحابی اپنی بیوی کو پہلی شب میں ہی چھوڑ کر کے چل پڑے تھے، لیکن اس ملاقات کی برکت سے ایک ایسے شہزادے کی ولادت ہوئی جس کو دنیا عبداللہ کہتی ہے۔ وہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اس وقت کے امیر تھے۔ وہ فرماتے کہ ہم لوگ پہنچے اس کے پاس، جب گئے وہاں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقریباً 1000 آدمی تھے۔ کہتے ہیں ہم اس کے پاس گئے، وہاں ہم لوگ ٹھہرے اور وہاں ٹھہر کر ہم نے چند چیزیں دیکھی، اور کچھ دنوں کے بعد وہاں سے ہم لوگ واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد مسجد نبوی کے ممبر کے پاس کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے ان لوگوں نے اتفاق کیا اور کہا کہ یزید کے اندر بڑی خرابیاں ہیں۔ ان خرابیوں میں سے خرابی یہ ہے کہ وہ شراب پیتا ہے۔ تمہارا باپ یزید جس کو تم جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے وہ شراب پی رہا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا، کہتے ہیں شراب پیتا ہے اور بہت ساری برائیاں کرتا ہے، ان میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ وقت پر نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ سکے۔ غور کرو، جامع مسجد جو دمشق ہے وہاں جمعہ کی نماز پڑھاتا تھا، یہ جمعہ کے دن خطبہ دیتا تھا۔ یہ بالکل ہم کو لگتا ہے انہی کی طرح ہے کہ جب جیسے ان کے یہاں ہے کہ عالم کو برا مت کہو، برا مت کہو، چاہے جو کرے، چاہے جتنے گھپلے کرے، مکاریاں کرے۔ یاد رکھو، اچھائیوں میں سب سے اچھی اچھائی علماء کی اچھائی ہے، برائیوں میں سب سے بری برائی علماء کی برائی ہے۔ خود آقا فرماتے خیر الخیار خیر العلماء، شر الشرار شر العلماء۔ ارے اکبر کو دین الحاد کی طرف لے جانے والے کوئی اور نہیں تھے، یہ دنیا پرست مطلب پرست خود غرض علماء تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مرد قلندر کو پیدا فرمایا جس نے پوری حکومت کو ہلا کر کے رکھ دیا، وہ ہے جسے مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی جو علماء ربانی، امام ربانی ہیں، انہوں نے پوری حکومت کو جو ہے للکارا تھا، پوری حکومت کو ہلا ڈالا تھا، کیونکہ حکومت کو ہلانا یہ ہمیشہ اللہ والوں کا کام رہا ہے، اللہ والوں کا کام رہا ہے۔ کہا یزید حاکم وقت تھا، اس کو بھی ہلا ڈالا۔
کہا یزید حاکم وقتہ کربلا والوں نے ہلا ڈالا، کہا یزید کے ساتھ ساتھ اس کے طریقے پہ چلنے والے بہت سے حاکم وقتہ ہے، اللہ والے امام حسین کے طریقے پہ چلتے ہوئے حکومت وقت کو ہلاتے رہے۔ ایک وہ موقع بھی آیا اعلیٰ حضرت نے بھی حکومت کو ہلا کر کے بتایا ہے، وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت جسے دنیا پیکر تقوی سرکار مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی ہے، ورنہ تو لوگوں کو فتوے بک چکے تھے، فتوے اور قلم کی سیاہی بک چکی تھی، اب وہ بولتے تھے تو حکومت کی زبان بولتے، وہ کرتے رہے تو حکومت کی زبان، جیسے آج بھی کچھ لوگ تلوے چاٹنے والے بولتے ہیں ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا اندرونی معاملہ ہے، مطلب شریعت کا معاملہ بھی اندرونی ہو سکتا ہے، شریعت کا معاملہ اندرونی نہیں ہو سکتا، شریعت کا معاملہ اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہوتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یزید جو ہے وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فاجتمعوا علی خلعہ، تو ان لوگوں نے اتفاق کیا کہ ایسا کرو چھوڑ دیتے، اس کی بیعت توڑا جائے۔ تو کہاں پہ بیعت توڑی؟ فقلعہ عند المنبر النبوی، وہ ممبر جس پہ آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ دیں، اور جس ممبر پہ حضور خطبہ دیں جب تک وہ لکڑی کا رہے، اگر اسے مصطفیٰ الگ کر دیں تو فراق مصطفیٰ میں اونٹ کی طرح روتا ہے، فراق مصطفیٰ میں اونٹ کی طرح روتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے قدم چومنے کی برکت ہے کہ جس کے اندر قوت گویائی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراق مصطفیٰ میں اسے بھی گویائی عطا فرما دی ہے۔ تو اس لیے ممبر کو گواہ بنایا کہ جس ممبر پہ حضور خطبہ دیتے تھے ہم اسی ممبر کے پاس چلیں گے، اس کی بیعت کو توڑیں گے۔ چنانچہ سب لوگ آئے اور آنے کے بعد بیعت کو توڑ دی۔ جب مدینے والوں نے بیعت کو توڑا اور اس کی خامیوں کو دیکھ کر کے بیعت کو توڑا تھا، تو جب اس کی خبر فلما بلغہ ذالک، جب اس کی خبر یزید کو ملی تو بعثا الیہم سریحا، تب اس نے ایک لشکر مدینے پہ حملے کے لیے بھیج دیا تھا، مدینے کی عصمت کو پامال کیا۔ وہ مدینہ جہاں پہ دجال بھی نہیں آ سکتا، وہ مدینہ جس کے آب و ہوا میں اللہ تعالیٰ نے شفا کو رکھا ہے، وہ مدینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشک جنت بنایا ہے، وہ مدینہ جس کی بنا پر زمین آسمان پہ فخر کرے، وہ مدینہ جسے آقا علیہ السلام نے بڑی محبت سے سوارا اور بنایا ہے، کیونکہ جب آقا علیہ السلام مدینہ نہیں آئے تھے تو مدینہ یثرب یعنی بیماری کی آماجگاہ اور اڈا تھا۔ مصطفیٰ کے قدم کو چھوما، اللہ تعالیٰ نے بیماری کے اڈے کو دارالشفا شفا خانہ بنا دیا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے مدینے کی شان، لیکن یزید نے اس کی عزت کو پامال کیا، اس کی حرمت کو پامال کیا، یہاں کی عورتوں کی عزت کے ساتھ اس نے کھیلا۔ 1000 خواتین جو ہے واقع حرہ کے بعد بغیر شادی کے بچہ جن رہی ہیں، 700 حافظ قرآن کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ تمہارا باپ یزید کر رہا ہے، اذان روکتا ہے مسجد نبوی کی اور اقامت روکے مسجد نبوی کی، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے سے روکے۔ اب یہ تمہارا باپ یزید، تم ہی فیصلہ کرو متقی ہے کہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو بس اتنا جانتے ہیں کہ اس نے جتنے بھی کام کیے سب خلاف شرع اور ایسے کام کیے کہ اس کی بیعت توڑنا ضروری اور لازم تھا۔ اس لیے صحابہ اور صحابہ کے شہزادوں نے جو تابعین موجود تھے سب نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ ان لوگوں نے یزید کی بیعت کو بعد میں دیکھا، لیکن امام حسین نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، امام حسین نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، کہا بعد میں تو توڑنا ہی پڑے گا، جب بعد میں توڑنا ہے تو ابھی کرنا ہی کیوں، ابھی کرنا ہی کیوں، کمپرومائز کرنا ہی کیوں۔ اور آج کے لوگ ہوتے تو بولتے امام حسین سے حضور آپ صلح کر لیجئے، صلح حدیبیہ آپ کے سامنے ہے، حضور آپ صلح کر لیجئے، صلح حدیبیہ آپ کے سامنے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بھی تو صلح کی ہے۔ تو امام حسین کہیں گے اس صلح میں اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، اس صلح میں کیا ہے؟ اس صلح میں تو خالی شریعت کی پامالی ہے۔ اور درود پاک پڑھے تو اور سناؤ، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، اچھا مدینے پہ حملہ کرانے کے بعد مکے پہ پھر حملہ کروایا، اس نے مکے پہ حملہ کروایا۔ اور تم لوگ تو مکہ جاتے ہو تو تعمیر کی خالی تعریف کرتے ہو کہ یہاں پہ وہ بنا دیا گیا، وہاں پہ یہ کر دیا گیا، اور ہم لوگ جاتے ہیں مکہ مدینہ، اللہ ہر مومن کو جانے کی توفیق عطا فرمائے، اسباب فراہم فرمائے۔ تو وہاں جب اہل ایمان جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ارے مدینے میں جب مکہ جب جاتے ہیں تو مکہ جانے کے بعد وہاں ہر لمحہ گناہوں کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کی فضاؤں کو چومتے ہیں، وہاں کے ماحول کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور جب مدینہ جاتے ہیں تو یہی کہتے ہوئے
جاتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مسلمان اس لیے پہنچتا، اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا، قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں درود۔ ہم لوگ تو آب و ہوا اور وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھو یزید نے جب مکے پہ حملہ کروایا تو کیا کروایا؟ تاریخ الخلفاء صفحہ 167 کے اندر ہے، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں فی سنۃ 63 سن 63 ہجری میں یزید نے جو ہے اہل مدینہ کی، جب یزید کو خبر لگی بلغہ ان اہل المدینہ خرجوا علیہ وخلعوه، اس کو خبر لگی کہ مدینہ والوں نے اس کی بیعت کو توڑ دیا ہے، فارسل الیہم جیشن کثیفا، تو ایک مضبوط زبردست لشکر اس نے بھیجا، مدینے والوں کے اوپر لشکر بھیج رہا ہے۔ وہ مدینہ جو قیامت کے قریب بھی جو ہے اہل ایمان کا مرکز ہوگا۔ خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے موقع پر ایمان اور اسلام حجاز میں آ جائے گا، پھر حجاز کے بعد مدینے میں آ جائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب مکے میں آنا چاہیے، مدینے میں کیوں آئے گا؟ تو ہم کہیں گے پیارے یاد رکھو بلا شبہ مکہ جو ہے مرکز قبلہ ہے، مرکز عبادت ہے، قبلہ عبادت ہے، لیکن جب آدمی اجنبی ماحول محسوس کرتا ہے، چاروں طرف اب اپنے لوگ نہیں ہوتے بیگانے ہوتے ہیں، تب ایسی صورت میں محبت جہاں مل جائے وہاں پہنچتا ہے، تو وہاں پہ مرکز عبادت کو نہیں دیکھتا ہے، مرکز محبت کو دیکھا کرتا ہے کہ مکہ بلا شبہ مرکز عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو مرکز محبت بنا دیا، اس لیے اسلام آخر وقت وہاں پر ہوگا۔ تو اہل مدینہ کے اوپر لشکر بھیج دیا، اور ایک حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے، حضور فرماتے جو اہل مدینہ کو ڈرائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ اہل مدینہ کو ڈرائے، تو خبر لگی کہ توڑ دیا تو لشکر کو بھیج دیا، اور لشکر کو کیا حکم دیا؟ وَأَمَرَهُمْ بِقِتَالِهِمْ، جا کر کے ان سے قتال کرے، جنگ کرے۔ تمہارا باپ یزید حکم دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے، ورنہ تم کہو گے معلوم نہیں ہوگا۔ اور یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، جا کے جنگ کرو۔ آئے مکہ مدینہ طیبہ، وہاں کی عصمت کو پامال کیا، حرمت کو پامال کیا۔ ثم المسیر الی مکہ لقتال ابن الزبیر، حضرت عبداللہ ابن الزبیر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، حضرت عبد الرحمن کے بھانجے ہیں، حضرت محمد بن ابو بکر کے بھانجے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن زبیر جو آقا علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے زبیر ابن عوام کے شہزادے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہیں کی تھی یزید کی بیعت کو، تو کہا تھا یزید کی بیعت کو اس نے قبول نہیں کیا، جاؤ مکہ جاؤ، مدینے کے بعد مکہ جانا۔ تو وہ لشکر مکہ آیا، آنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ آنے کے بعد پہلا کام کیا کیا تھا اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں درود پاک پڑھو سناؤ، صلی اللہ علیہ نبی کی بارہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پہلے بتاتے ہیں مکہ آیا پھر مدینہ آیا، مدینے میں کیا کیا اس کی وضاحت بتائی۔ کہتے ہیں مدینے میں جب وہ لشکر آیا تو یہ پوزیشن ہو گئی کہ کوئی وہاں رہ نہیں سکتا تھا۔ ایک موقع وہ آیا، کہتے ہیں ابو سعید خدری خود انہوں نے مدینے سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، تو ایک صحابی نے آتے ابو سعید خدری سے کہا کہاں جانے کا ارادہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ واقعہ حرہ نے ہم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تو آتے ابو سعید خدری سے اس صحابی نے کہا تھا میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ مدینہ طیبہ کے اندر تکلیف کو برداشت کرے گا روز محشر میں خود اس کی شفاعت کروں گا، لہذا جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں پہ ٹھہر جاؤ۔ ابو سعید خدری نے سنا، ٹھہر گئے کہ مدینہ طیبہ کی تکلیف بھی شفاعت کا ذریعہ، شفاعت کا ذریعہ ہے بہرحال۔ تو کہتے ہیں کسی کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ قتل فیہا خلق من الصحابۃ رضی اللہ عنہم، بہت سارے صحابہ کو شہید کیا گیا، مدینہ طیبہ کو ایک دم پامال کر دیا گیا، 1000 عفت مآب خاتون کی عزت سے کھیلا گیا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اتنا خطرناک معاملہ ہوا۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہتے ہیں جو اہل مدینہ کو ڈرائے اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اوپر ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تمہارے باپ یزید نے ڈرایا ہی نہیں بلکہ حملہ کرایا۔ اور آگے بڑھو،
امام ذہبی کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا تاریخ الخلفاء کے اندر صفحہ 167، کہتے ہیں امام ذہبی لما فعل یزید باہل المدینہ ما فعل، جب اہل مدینہ کے ساتھ یزید نے کیا جو کیا، حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا تھا وہ، مع شربہ الخمر، شراب پیتا تھا، واتیانہ المنکر، اور برائیوں کا ارتکاب کرتا تھا، اشتد علیہ الناس، لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ یہ شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، شدت اختیار کی لوگوں نے، اور سب نے کہا اس کی عمر میں برکت نہ ہو، جلدی سے چلا جائے۔ جب اس کو خبر لگی تو سارا جیش الحر الی مکہ، تو حرہ جو لشکر حرہ کے مقام پر آ کر کے مدینے پہ حملہ کر رہا تھا، اسی کو حکم دیا کہ مکہ پہنچو۔ جب وہ مکہ آیا، کہاں حکم تھا کہ عبداللہ ابن زبیر سے مقابلہ کرنا۔ جب مدینہ سے مکہ کی طرف یہ لشکر چل پڑا تو جو لشکر کا گورنر اور سپہ سالار تھا راستے میں انتقال ہو گیا، ایک دوسرے آدمی کو گورنر بنایا گیا۔ یہ لوگ مکہ آئے اور آنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر کو مکے میں گھیر لیا، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ سفر کے مہینے میں، جس کو عوام کی زبان میں کیا ہے، تیرہ تیزی کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کو تیرہ تیزی نہیں کہنا چاہیے، ہمارے یہاں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ شادی مت کرو، شادی کرو گے شادی جو ہے سفل نہیں ہوگی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح جس مہینے میں فرمایا تھا، یہ وہ مہینہ ہے جسے سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسی لیے سفر مہینے کی ایک صفت استعمال ہوتی ہے، سفر المظفر، مطلب ایسا مہینہ اگرچہ یہ سفر ہے لیکن یہ مظفر ہے جس میں اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو سفر کے مہینے میں اس نے حملہ کروایا، سفر کے مہینے میں حملہ ہوا، سن 64 ہجری میں حملہ کیا، وہاں مکہ والوں سے مقابلہ ہوا، وَرَمَوْهُ بِالْمِنْجَنِيقِ، منجنیق کے ذریعے سے بڑے بڑے پتھر پھینکے گئے، منجنیق کے ذریعے سے آگ کے گولے پھینکے گئے، وَاحْتَرَقَتْ مِنْ شَرَارَةِ نِيرَانِهِمْ أَسْتَارَ الْكَعْبَةِ، جب آگ کے گولے پھینکے گئے تو ان گولوں کی شرارے کی وجہ سے، شعلوں کی وجہ سے جو کعبے کے اوپر جو ہے پردہ لگا ہوا تھا، سارے پردے جل گئے، کعبہ کے پردے جل گئے، وہ پردہ جسے میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ یہیں پر ان یزیدیوں سے کہنا چاہوں گا، یہ لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنی لوگ مزار پہ چادر چڑھا دیتے، کیا صاحب مزار کو سردی لگتی ہے کیا؟ تو ہم کہتے ہیں رے بابا، کیا ہر جس کو سردی لگے اسی کو چادر اڑاتے ہیں کیا؟ کھانا ڈھک کے چادر سے رکھتا ہے، کیا کھانے کو سردی لگ رہی ہے؟ اور آگے بڑھو، قرآن کو تم لوگ غلاف اور ہم لوگ بھی غلاف اڑاتے ہیں، ارے قرآن کو تو تم لوگ پہچان بھی نہیں سکے، زمین پہ رکھ دیتے ہو نالائقو۔ ہمارے ہاں قرآن کی بڑی عظمت ہے، قرآن کو غلاف پہناتے ہیں۔ اور آگے بڑھو، عورتوں کے کیا سردی لگتی ہے کیا جب نقاب پہنا دیتے ہو؟ لیکن کہیں گے حضرات ہمارے ہاں جو چیز عزت والی ہے، شان والی، ہم لوگ اس کو چادر پہناتے ہیں، اس کو پردے کے اندر رکھتے ہیں۔ کہا جیسے کہا کعبہ ہمارے لیے عظمت والا ہے اس لیے حضور نے غلاف چڑھوا دیا، قرآن ہمارے لیے عظمت والا ہے اس لیے ہم نے غلاف چڑھا دیا، کور چڑھا دیا۔ اور آگے بڑھو، عورتیں ہماری شان ہیں، ہمارا سرمایہ افتخار ہیں، اس لیے ہم نے ان کو لقاب دے دیا۔ تو کہا بابا عام قبر جو ہے عام قبر ہے، اور جس کے اوپر چادر چڑھا دیتے ہیں تو یہ بتانے کے لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے نزدیک شان والے ہیں، ان کی شان بتانے کے لیے ان کے اوپر چادر موجود ہوتی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ونڈی نہیں لگتی ان کو، ان کو ٹھنڈی گرمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ والے جب قبر میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کو کھول دیتا ہے۔ حدیث کا خلاصہ، ارے جنت کی کھڑکی کیا، خود ان کی قبر، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ جنت کی کیاری بنا دیتا ہے، جنت کی کیاری، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو منجنیق کے ذریعے سے بڑے بڑے آگ کے گولے پتھر پھینکے گئے، اور آگ کے گولوں کی شراروں کی وجہ سے کعبے کا جو پردہ تھا سب جل گیا، وسقفھا، اور کعبے کی جو چھت تھی وہ بھی جل گئی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے، قربانی ان کی دے رہے تھے، تو قربانی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا تھا، مینڈھا ذبح ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی۔
उस मेंढे की जो सींगें थी, सींग, उन सींगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की छत पे रखा था। लेकिन जब यजीद का लश्कर आया और आने के बाद इसने बड़े बड़े गोले आग के फेंके, तो उन गोलों की वजह से वो दो सींगें जो वहां पर मौजूद थी, वो सींगें वहां जल गईं। मालूम क्या हुआ? यजीद भी तबर्रुक के खिलाफ था, तुम भी तबर्रुक के खिलाफ हो। यजीद भी जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के तबर्रुक को जला रहा है, तुम लोग भी जला रहे, उखाड़ के फेंक रहे हो। मालूम यह हुआ यजीद की बैत को सहाबा और सहाबा के शहजादों ने तोड़ा था, यजीद को नहीं माना था। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैन आज़म के मानने वाले हैं। जो भी यजीद के तरीके पर चलेगा, हम कभी उसकी क़यादत को तस्लीम नहीं कर सकते, ना उसकी इमामत को तस्लीम कर सकते। बहरहाल तो काबे की छत पे था। आगे फरमाते हैं, अल्लामा ज़हाबी कहते हैं, व अहलकल्लाहु यजीदा फी निस्फ़ शहर रबीउल अव्वल मिन हाज़ल आम। कहते हैं अहलका हिलाक कर दिया। देखो जुमला देखो, किसी और के लिए इस्तेमाल हो तो तुवफ़िया, पर्दा फरमा गए, लेकिन इसके लिए क्या हो रहा है? अहलकल्लाह, अल्लाह ने हलाक कर दिया यजीद को। इमाम ज़हाबी कह रहे हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती नकल कर रहे हैं उनकी रिवायत, कि अल्लाह ने यजीद को इसी साल रबीउल अव्वल के महीने में, आधा महीना गुजरा था, मौत दे दी, हलाक कर दिया। जब खबर उसकी आई मक्का तैयबा के अंदर, मक्का मुकर्रमा के अंदर, तो जंग मुसलसल चालू थी। देखो सफर में हमला हुआ, सफर से लेकर 1 महीने तक मक्का की हुर्मत को पामाल किया जाता रहा। वो मक्का जिसके बारे में हज़रत उमर फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मेरे बाप को कत्ल करके मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल हो जाए तो उमर उसे भी नहीं मारेगा, इसलिए कि मक्का को अल्लाह ताला ने बड़ा मुहतरम बना दिया है, अजमत वाला बना दिया है। लेकिन ये देखो हुर्मत को पामाल कर रहा है, फिर भी यजीद जन्नती जन्नती, मालूम नहीं कौन सा भूत चढ़ गया इनके ऊपर, कहां से हदीसें मिल गई जन्नती होने की। अगर और ज्यादा पूछो तो क्या बोलने, यजीद अच्छा आदमी था, बस ठीक है, वो तो क्लियर बात है, अलमरउ मअ मन अहब्बा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं, एक शख्स आए, उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? हुज़ूर ने फरमाया क्या तैयारी की है तूने? कहा बड़ी नमाजें मैंने नहीं पढ़ी हैं, बड़े रोज़े नहीं रखे हैं, इतनी बात ज़रूर है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया सुनो, अलमरउ मअ मन अहब्बा, इंसान आखिरत में और मरने के बाद उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत कर रहा होगा। हज़रत अनस फरमाते मदीना तैयबा में इतनी खुशी कभी नहीं हुई जितनी खुशी आका के इस फरमाने पर हुई, इसलिए कि सारे सहाबा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और इतनी मोहब्बत की जान की बाजी, माल सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। मालूम ये हुआ, क्लियर हो गई बात, आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। तो तुम यजीद से मोहब्बत करते हो, तुम्हारा मामला यजीद के साथ होगा। हम हुसैन आज़म से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत सहाबा से मोहब्बत करते हैं, आका से मोहब्बत करते हैं, और आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। तो हम लोग तो जन्नती नौजवानों के सरदार के साथ होंगे। तू अपने बारे में सोच, तो किसके साथ होगा, तू अपने बारे में फैसला कर। तो यजीद का ऐसा मामला। अच्छा हाँ, यजीद आज के दौर में गाना लोग कुछ सुने ना तो बड़ा मज़ा लेते हैं, वाह मज़ा आ रहा है। यजीद भी उस टाइम पे मुजरा उजरा सुनता था। अभी हदीस ला रहा हूँ रिवायतें, यजीद भी लगा रहता था उसमें, औरतों को नचाता था। हुज़ूर ने फरमाया ना मेरी पहली सुन्नत को बदलेगा, मतलब बुराइयों को जन्म देने वाला उम्मत में पहला शख्स है जिसको यजीद कहा जाता है। इसीलिए उसको यजीद पलीद कहा गया, गंदा यजीद, गंदा कहा गया। और जरा देखे तारीख़ तबरी के अंदर 4था हिस्सा सफ़ा 77 के अंदर अल्लामा इब्न खुल्दून के हवाले से लिखा गया, कहते हैं यजीद के अंदर बहुत सारी फिस्क पैदा हो गई, बहुत सारी बुराइयां पैदा हो गई। तो सहाबा किराम ने उसके बारे में इख्तिलाफ किया। किसी की राय ये हुई कि इसके खिलाफ खड़े हो जाएं, किसी ने कहा कि नहीं इसके खिलाफ खड़े होंगे तो फितना जन्म ले लेगा। और जो लोग इनके खिलाफ खड़े हुए हैं उसमें से हज़रत इमाम हुसैन है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर है जो इसके खिलाफ खड़े हो गए। और कुछ लोगों ने कहा नहीं हम इसके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, अगर खड़े होंगे तो फितना जन्म ले लेगा और कत्ल व गारतगरी खूब ज़्यादा होगी जिसको रोका नहीं जा सकता है। मालूम यह हुआ तारीख़ तबरी के अंदर इमाम अबू जाफ़र तबरी लिखते हैं कि इख्तिलाफ सहाबा का उसी दौर से था कि ये यजीद बुराइयों का इर्तिकाब करता है, इस पे तो सबका इत्तेफाक था, लेकिन जो खिलाफ में खड़े हुए थे वो अजीमत पर अमल कर रहे थे और जो खामोश थे वो रुखसत पे अमल कर रहे थे। रुखसत, इजाजत, रुखसत दिल में बुरा जान रहे थे। यही नहीं, आओ
وقت کے یزیدیوں یا یزید کے شہزادوں ذرا سنو تمہارے علامہ ابن کثیر کیا کہتے ہیں، ہم بھی ان کے حوالے پیش کر رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ 11واں حصہ صفحہ 646 کے اندر کہتے ہیں وَكَانَ فِيهِ أَيْضًا اقبال علی الشہوات، یزید کے اندر شہوتوں پہ عمل کرنا، شہوتوں پہ توجہ دینا یہ زیادہ تھا۔ وَتَرْكُ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، بعض اوقات بعض نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ ارے ہماری نہیں مانتے تو کم سے کم اپنے امام کی تو مان لو، اور اپنے امام کی باتوں کو مان کر کے کم سے کم اس کو تو بیان کرو، معاملہ کلیئر ہو جائے، تاکہ معلوم ہو جائے جو تم بولتے ہو نا کہ حضرت امام حسین غلط ہیں، اگر یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا نا کہ یزید یہ کرتا تھا یہ کرتے تھا، تمہارے لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ امام حسین کے اندر کون سی برائی تھی، وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ تو شہید ہونے کے لیے آئے تھے، ساری خرابی تو یزید کے اندر تھی، پھر بھی تم یزید کو امیر المومنین کہتے ہو۔ اسی لیے پہلی روایت میں نے پیش کی ہے، جو بھی یزید کو امیر المومنین کہے، اگر عمر ابن عبدالعزیز ہوتے تو اس کو 20 کوڑے لگاتے، ارے کم سے کم وہ نہیں موجود ہیں تو ان کے غلام موجود ہیں، اگر اللہ طاقت دے تو یزید کو امیر المومنین کہنے والوں کو ان کے غلام حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے ضرور کوڑا لگانے کے لیے تیار ہیں، ضرور کوڑا لگانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے نشاندہی فرما دی۔ درود شریف پڑھے تو اور حدیث سناؤں میں، صلی اللہ علیہ نبی المی کی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا نا یزید خوب گانے وانے مطلب عورتوں کے سنتا تھا، اور یہ قسطنطنیہ والی روایت پیش کرتے ہیں نا، بولے قسطنطنیہ حدیث قسطنطنیہ، ہم کہتے ہیں پہلے حدیث قسطنطنیہ کی ہم شرح کریں گے نا تو تمہارے لیے قیامت بن جائے گی، کیونکہ آقا نے کیا فرمایا، ان اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، الفاظ یہ ہیں اول اور مدینہ قیصر، اسی کو سمجھنا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا بخشا ہوا ہوگا۔ حضور نے اول کا لفظ فرمایا ہے، پھر کیا فرمایا، قیصر کا شہر۔ تھوڑا ان پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو کہیں گے قیصر کا شہر، قیصر روم کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، روم کے بادشاہ کا لقب، تو جو روم کا بادشاہ اس کا ہر شہر اپنا شہر ہے، جیسے ہندوستان کا جو بھی حاکم ہو تو اس کا ہر شہر، ہر ہندوستان کا ہر شہر اس کا اپنا شہر ہوگا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا راجدھانی، حضور نے مطلق فرمایا قیصر کا شہر۔ تو جو قیصر کے شہر پر پہلا حملہ ہوگا، حضور نے فرمایا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا وہ سب بخشا ہوا ہے۔ تو ہم غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ روم کے علاقے میں جو سب سے پہلا حملہ ہوا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہوا تھا، سن 8 ہجری میں ہوا تھا، وہ اسے کہا جاتا ہے غزوہ موتا۔ یہ وہی غزوہ موتا ہے جس میں عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر موتا کی منظر کشی فرما رہے تھے، فرماتے کہ زید جھنڈا لے کے آگے بڑھے، شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ بڑھے، وہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر طیار بڑھے، وہ شہید ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تلوار کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا، یعنی خالد ابن ولید کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار فرما دیا ہے۔ تو قیصر کا پہلا شہر موتا، تو موتا پہ حملہ کرنے والے یہ حضرت خالد ابن ولید کے رفقا ہیں، مطلب یہ کہ یہ سب بخشے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، یہ سب بخشے ہوئے ہیں۔ اور آگے بڑھو، اگر کہا بھئی ہم عام شہر مراد نہیں لیں گے، ہم تو راجدھانی مراد لیں گے، راجدھانی مراد لیں گے، تب ہم پوچھیں گے پرانی راجدھانی کی نئی راجدھانی، پرانی راجدھانی مراد لے گا کہ نئی راجدھانی مراد لے گا؟ پرانی مراد لے گا تو حمص یا حمص، اس پر حملہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سن 16 ہجری میں ہوا تھا، سن 16 ہجری میں۔ پہلے تو مطلق ہم نے شہر لیا تو موتا والے آ گئے، اور اگر راجدھانی لیتا ہے تو حمص یا حمص، اس پر سن 16 ہجری میں حملہ ہوا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ تو گویا کہ اگر راجدھانی مراد لو تو آقا علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیصر کا شہر جو راجدھانی ہے، جس کو پرانا شہر حمص کہا جاتا ہے، اس پر جو پہلا لشکر حملہ کرے گا وہ سب بخشے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور اگر کہو کہ بھیا ہم نئی راجدھانی لیں گے، نئی راجدھانی، کہا نئی راجدھانی کون؟ کہا قسطنطنیہ، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، قسطنطنیہ وہ مراد لیں گے۔ ہم کہتے ٹھیک ہے قسطنطنیہ ہی مراد لے لو۔ تو حضور نے اول فرمایا ہے، سبحان اللہ، اول فرمایا ہے۔ اول حملہ کب ہوا؟ سن 32 ہجری میں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر سن 36 ہجری میں، پھر 46 42 اور 48 پہ حملہ ہوئے،
اس کے بعد جا کر کے 5ویں حملے میں جو 50 کے بعد ہوا تھا، اس حملے میں تمہارا ابا، تمہارا مائی باپ یزید موجود تھا، تو حضور نے 5ویں حملے کے بارے میں نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا پہلا پہلا پہلا، اول سے تم نے پنجم کیسے لے لیا؟ حضور نے خامس کا لفظ استعمال نہیں کیا، اول فرمایا ہے نا؟ تو اگر گفتگو کرنے آئیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو بہرحال یزید گیا کیوں تھا، یہ 5ویں حملے میں یزید کیوں تھا، یہ بھی دیکھ لو ذرا کہ یزید کو کیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو تاریخ ابن عساکر جلد 65 صفحہ 405 کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر روم کے علاقے میں بھیجا۔ روم کے علاقے میں ایک جگہ پہ وہ لشکر اترا جہاں پر وبا پھیلی ہوئی تھی، وبا پھیلی ہوئی تھی، جتنے لوگ اس لشکر میں گئے تھے سب بیمار پڑ گئے، انتقال ہونے لگا، انتقال ہو رہا ہے، بیمار پڑ گئے، بخار آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بات بڑی تکلیف دے رہی۔ ادھر فطلع یوما علی ابنہ یزید وهو یشرب وعنده قینۃ تغنی، چنانچہ ایک دن حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کے پاس پہنچے، وہ شراب پی رہا تھا۔ کیا پی رہا تھا؟ شراب پی رہا تھا، اور اس کے بعد قینہ، ایک گویہ، ایک ناچنے والی عورت تھی جو گانا گا رہی تھی، رقص کر رہی تھی، ناچ رہی تھی، گانا گا رہی تھی، اور کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ یہ 2 اشعار پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید یہاں پر بیٹھا ہے آرام سے، وہاں پر لوگ پریشان ہیں، مطلب جو لشکر وہاں پر گیا ہے پریشان ہے، بیماری میں مبتلا ہے، یزید کو یہاں پر سکون ہے، یزید کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس نے جو اس طریقے کی گفتگو کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا تو کیا فرماتے ہیں؟ اقسم علیک یا یزید، اے یزید مجھے خدا کی قسم ہے اب تو میں تجھے اس لشکر میں بھیج کر دم لوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھیج کر رہوں گا یہاں تک کہ قوم کے ساتھ تو رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یزید کو بھیجا تھا۔ اب یہاں پہ 2 باتیں نکلی۔ پہلی بات، وہ یزید جس کی تم پیروی کرتے ہو، جس کی تم بڑی اتباع کرتے ہو، بڑا اچھا آدمی کہتے ہو، اس کے اندر تاریخ ابن عساکر 65واں حصہ صفحہ 405 کے اندر لکھا ہوا ہے کیا کہ وہ شراب پیتا تھا اور رقاصہ جو ڈانس کرنے والی ڈانسر خاتون کے ڈانس کو بھی دیکھتا اور گانے کو بھی سنتا، جس کو آج کے زمانے میں آرکیسٹرا بولا جاتا ہے، مجرا کرنا کہا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ تمہارا مائی باپ کیا کرتا رہا۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آج یزید کے فالوورز خوب دیکھو جگہ جگہ ویڈیو بھی آ رہی تھی، وقت کا یزید، شہر کا یزید، یہ بھی لگا ہوا تھا اسی میں۔ کیا یہی وجہ تھی؟ ذرا سوچو، یزید رقص بھی دیکھ رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی بھیجا، تب جا کر کے زبردستی بھیجا تو یزید ایک دم مست رہتا تھا اس میں۔ اور یہی نہیں، یزید کے اندر ایک خرابی یہ بھی تھی جس کی بنا پر اس کو ائمہ 4 میں سے ایک نے جو ہے اسلام سے خارج مانا تھا۔ کیا ہے وہ؟ البدایہ والنہایہ 11واں حصہ صفحہ 558 کے اندر ہے۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک اس کے پاس لایا گیا، رکھا گیا، جب اس کے پاس رکھا گیا تو اس نے کچھ اشعار پڑھے تھے جن کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ کتنا خطرناک۔ کہتا ہے لیت اشیاخی ببدر شہیدو جزع الخزرج من وقع الاصلی فاحلوا واستحلوا فرحا ثم قال لی ہنیئا لا تسل۔ کہتا ہینا بکت بقباء، یہ 3 شعر اس نے پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کاش بدر کے ہمارے بزرگ جو بدر میں گئے تھے مارے گئے، اگر وہ لوگ یہاں پر ہوتے تو دیکھ لیتے کہ ہم نے ان کے خون کا بدلہ لے لیا۔ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں یار یزید کے ماننے والوں، بدر میں کون مارا گیا تھا؟ تو تم یہی کہو گے بدر میں مارے گئے تو کفار، بدر میں مارے گئے تو مشرکین۔ تو یزید نے کس کے خون کا بدلہ لیا تھا؟ کہا مشرکین کے خون کا بدلہ لیا ہے، کفار کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ اب ذرا سوچو، جو یزید مشرکین اور کفار کے خون کا بدلہ لے رہا ہے، اب کیا اس کو ایمان والا کہا جائے؟ اسی وجہ سے ائمہ 4 میں سے ایک نے اس کو اسلام سے خارج مانا ہے۔ بہرحال اگرچہ خبیث الباطن ہے، امام مجاہد نے فرمایا نافق فیہا، اس نے منافقت کر دی، منافقت کر گیا، منافق ہو گیا یزید۔
اسی بنا پر یزید کو منافق کہا گیا. اور یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یزید کی دلی خواہش تھی کہ میں حاکم رہوں، اور حاکم بننے کے لیے اس نے بہت کام کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ڈائلاگ جب پہلے کرسی پر بیٹھا تو کرسی پہ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو خط لکھا تو اس نے کہا تھا کہ امام حسین عبداللہ ابن زبیر سے بیعت فوراً لے لی جائے، اور ان کے ساتھ نرمی ذرا بھی نہ کی جائے، فوراً بیعت لے لی جائے. اگر اچھا ہوتا تو محبت سے گفتگو کرتا نا، اچھا ہوتا تو کردار اچھے پیش کرتا نا. یہ تو زبردستی بیعت لینے کا مطلب کیا ہے کہ زبردستی اپنی بات منوانا ہے. زبردستی بیعت لینے کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی حاکم بننا ہے. اندازہ لگائے یزید کے اندر کتنی خرابیاں تھیں. اب ان سب خرابیوں کے باوجود بھی کچھ لوگ بولتے ہیں امیر المومنین. ان سب خرابیوں کے باوجود بھی یزید کو کہتے ہیں اچھا آدمی تھا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال جو یزید کے تعلق سے میں نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ یہ ساری باتیں حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. اب ایک سوال آیا ہے، اس سوال کا میں جواب دے دوں. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، یزید، سوال یہ ہے کہ یزید کے تعلق سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی تھا کم از کم مسلمان تھا، اور قرآن کا حکم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کو برے القاب سے مخاطب نہیں کرنا چاہیے. اچھا، یہ آج کا یہ مسلمان اور انسان سمجھتا زیادہ ہے کہ صحابہ کرام کے شہزادوں اور صحابہ نہ سمجھاتا. صحابہ کرام سمجھ رہے ہیں، صحابہ کرام سمجھ گئے، اس کی بیعت کو توڑ رہے ہیں اور بول رہے ہیں شراب پیتا تھا، بول رہے ہیں کہ نماز چھوڑتا تھا، اور یہی نہیں اور بہت ساری روایتیں، بندروں سے کھیلتا تھا، بندر کو کپڑا پہناتا تھا، اور نہ جانے کتنی کتنی خرابیاں. بہت ساری روایتیں ہمارے پاس ابھی موجود ہیں جس کے اندر یہ بات کلیئر ہوتی کہ نہ جانے کیا کیا تماشے کرتا تھا. ایک روایت ہے کہ بندر نے کاٹا تبھی تو مر گیا. یعنی صحابہ کرام نے جو کیا وہ غلط، کہ بیعت توڑی، اس کو شرابی کہا، اس کے بارے میں کہا کہ اس نے مدینے پہ حملہ کروایا، اس کے بارے میں کہا کہ مکے پہ حملہ کروایا. یہ سب غلط بات ہے. واہ رے واہ. اور یہ جو اشعار میں نے پڑھے، 3 اشعار، البدایہ والنہایہ، 11واں حصہ صفحہ 558 کے اندر امام مجاہد سے روایت، اس کی بنا پر تو اسلام اس کے اندر رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا یہ فیصلہ کریں آپ. پھر بھی بولے مسلمان تو تھا. ٹھیک ہے بابا، چلو مسلمان تھا، ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے، ایک برا مسلمان ہوتا ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کون سا مسلمان تھا؟ پوچھیں. اگر اچھا مسلمان تھا تو تعظیم کریے، پھر آپ حوالے پیش کرنا پڑے گا. اچھا مسلمان تھا، نمازوں کا پابند تھا، متقی پرہیزگار تھا. اور اگر آپ کہو کہ برا مسلمان ہے تو جو برا مسلمان ہوتا ہے اسلام میں اس کو فاسق کہا جاتا ہے. فاسق کی تعظیم نہیں ہوتی، فاسق کی تعظیم نہیں ہوتی. آپ پھر کیوں بول رہے ہو؟ اللہ خیر کرے. بولے رحم دل اختیار کرنا چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ گڑبڑ آدمی ہمیشہ گڑبڑ باتیں کرے گا. سختی کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ رویہ رکھا جائے، اگر یہ لوگ ہوتے تو منافقوں کو جن کو حضور نے مدینہ سے مسجد نبوی سے نکالا تھا، تو یہ لوگ کہتے کہ وہ بھی غلط ہو گیا. ارے کم سے کم کلمہ تو پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں آ کے نماز بھی تو پڑھتے تھے. لیکن الخصائص الکبریٰ کے اندر آیا اور کئی روایتیں موجود، آقا علیہ السلام نے ایک نہیں 33 منافقوں کا نام لیا، اٹھ نکل مسجد نبوی، نکل مسجد سے. اب یہ کھڑا ہو جاتا، بول رہا ارے کم سے کم کلمہ تو پڑھتے ہی تھے، ارے کم سے کم نماز تو پڑھتے ہی تھے، ان کو مسجد سے نہیں نکالنا چاہیے تھا. ارے بابا تجھے معلوم کہ آقا علیہ السلام کو معلوم. میرا خدا قرآن میں فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہے. ایسے امام مجاہد کہتے ہیں نافق فیہا، یہ گندے اشعار پڑھ کر کے کہ اس نے مشرکین اور کفار کا بدلہ لے لیا، یہ منافق ہو گیا. اب منافقوں کو تو حضور نے مسجد نبوی سے نکالا ہے اور تو رحم دل کی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کا جذبہ دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.